ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب کریم کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس پیاری بچی نے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا. گویا آج یہ بچی ایسے کلام الہی کی مالک ہے جس کو اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم بنایا ہے. اگرچہ آج اس بچی کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کے سینے میں اس نور کو محفوظ فرمائے, اس بچی کی نسلوں میں اس نور کو جاری اور ساری فرمائے اور سینے سے لگا کر رکھنے اور اس کا ادب اور احترام کرنے اور اس کا مسلسل دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک حافظ بچوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں. میں ایک مثال دے کر کہا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں. اگر کسی بچے کا والد کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو اور وہ وقت کی پابندی کا پورا اہتمام کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کام سلیقے سے کرتا ہو تو فیکٹری کا مالک خوش ہو کر ایک دن اس کو انعام دیتا ہے اور انعام دیتا ہے 1,00,000 روپے کے چیک کی شکل میں. وہ خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے. 1,00,000 روپے کا چیک اس نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوتا. وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو فیکٹری والوں نے میرے کام کی کارکردگی کی خوشی پر 1,00,000 روپے کا چیک دیا ہے. تو بیوی اس کو دیکھتی ہے, آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی. پھر اس کو پنی کی تھیلی میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4.98 ہوتی ہے. پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے جس کی قیمت 100-200 روپے ہوتی ہے. پھر اس کو الماری میں رکھ کر اور تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے. تو اصل تو حفاظت کرنا ہے اس کو 1,00,000 روپے کے چیک کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پنی کی حفاظت ہو رہی ہے جس پنی میں وہ رکھا ہوا ہے. پھر وہ چیک جس ہینڈ پرس پر رکھا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اور پھر وہ پرس جس الماری میں رکھا ہے اس الماری کی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے تو پھر 1,00,000 روپے کے چیک کے تو پھر. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی حفاظت کرنا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اصل تو وعدہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا کیا, لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مدارس عربیہ کے ذریعے, مدارس قرآنیہ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حفاظ کرام کے سینوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت فرمائی. تو اصل تو قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہے, لیکن یہ قرآن پاک جس سینے میں ہوتا ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک کے سفید وہ جسم جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس گھر اور خاندان کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک کے سفید وہ گھر جس بستی میں ہوتا ہے اللہ اس بستی کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک کے سفید. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو, ہماری عصمتوں کی حفاظت ہو, ہماری بستیوں کی حفاظت ہو, ہمارے گھر بار کاروبار کی حفاظت ہو, ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے بن جائیں, اپنے سینوں کے اندر یاد کرنے والے بن جائیں, یاد رکھنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ میں ہم تمام کی حفاظت فرمائیں گے. میرے پیارے معصوم بچوں, اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن پاک سے تمسک عطا فرمایا. قرآن پاک کو یاد کرنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. آپ سے بڑھ کر آسمان کی چھت کے نیچے کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. آپ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں, قرآن پاک کو سینے سے لگانے والے ہیں, قرآن پاک کو رکھنے والے اور زبانی یاد کرنے والے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنائیں, اللہ تعالیٰ ناشر قرآن بنائیں, اللہ تعالیٰ عاشق قرآن بنائیں.
اللہ پاک نے اتنی عظیم الشان دولت کی حفاظت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ کوئی آدمی اپنی کوئی پونجی کسی کے گھر میں حفاظت کرنا چاہے، حفاظت سے رکھنا چاہے تو ایرے کو نہیں دیا کرتا، بلکہ بھروسے مند آدمی کو دیا کرتا ہے کہ اس کو میں دے دوں گا تو یہ حفاظت کرے گا اور یہ بھروسے کا آدمی ہے۔ گویا اللہ کی رحمت نے آپ لوگوں پر بھروسہ کیا کہ یہ بچے حافظ قرآن ہو جائیں گے تو قیامت تک اپنے سینے سے اس نور کو محفوظ کر کے رکھیں گے، سنبھال کر رکھیں گے۔ تو اللہ پاک کی رحمت نے جو آپ کے اوپر کانفیڈنس کیا، آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اس بھروسے کو آپ نکارنا مت، اس کو رد مت کرنا، اس کو توڑنا مت، بلکہ اس کو پورا اترنا۔ اور آج جیسے کہ میں نے کہا، آج آپ کے پاس ٹوٹی کوڑی نہیں ہوگی، لیکن جب حافظ قرآن ہو کر، قاری قرآن ہو کر، عاشق قرآن ہو کر، ناشر قرآن ہو کر جب دنیا میں نکلو گے تو دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان آپ کا انتظار کرتے ہوں گے، لوگ کاروں اور بہاروں والے آپ کا انتظار کرتے ہوں گے۔ قرآن پاک کے نور کو اپنے سینے میں رکھ کر کسی شوٹ والے بوٹ والے کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کسی کار والے اور بہار والے اور بنگلے والے کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ان کے پاس نہیں۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کسی فیکٹری میں کرائسس آتا ہے، کسی کی فیکٹری میں مالی اعتبار سے کچھ کمزوری آتی ہے تو سب سے پہلا فون اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو یہ علماء اور قرآن کے پاس جاتا ہے کہ یہ دعا کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، یہ دعا کر دیں گے تو میری مصیبت سے میری پڑتی اور میری جو ہے میرا زوال ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک مجھے عروج عطا فرما دے گا۔ تو جب ان کو ہم پر اتنا بھروسہ ہے تو ہم ان کی جیبوں پہ کیوں نظر رکھیں؟ ہمیں چاہیے اللہ کے ذات کے خزانوں پہ نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس بچوں کو قبول فرمائے اور اساتذہ کو قبول فرمائے، اور وہ ماں باپ جن کے سینے سے لگ کر انہوں نے زندگی کے 6-7 سال گزارے، وہ ماں باپ جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی، وہ ماں باپ جو جانتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کالج اور یونیورسٹی میں بچوں کو بھیجیں تو 2 پیسے ہمیں مل جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کی نظر 2 پیسوں پہ نہیں گئی بلکہ اللہ کی رحمت کے خزانوں پر گئی اور سوچا کہ اگر یہ بچے قرآن پاک حافظ ہو کر حفظ کر کے حافظ بن کر زندگی گزاریں گے، دنیا میں چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ پاک آباد زندگی میں ہمیشہ کی جنت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو بہترین اپنے خزانوں سے بدلہ عطا فرمائے، جن اساتذہ کرام نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو شکر قبول عطا فرمائے، اور ان بچوں کو یاد کرنے پر اور محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں نشان فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عظیم الشان کی بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔